بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ساری رونقیں، برکتیں، فضیلتیں قرآن سے وابستہ ہیں کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اگر آپ اور ہم غور کریں، معلوم کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار نعمتیں کی ہیں، انعام کے طور پر عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے، سعادت و کامیابی کی نشاندہی کے لیے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. آپ کو رحمت للعالمین اور آخری خاتم النبیین بنایا، اور آپ پر اپنی وہ کتاب جو آسمانی کتابوں میں سب سے کامل، سب سے مکمل اور سب سے جامع ہے، اسے نازل فرمایا اور ہمیں اور آپ کو اس کا وارث بنایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. یہ سورہ فاطر کی آیت ہے. اہل علم مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پوری امت محمدیہ کے لیے شرف کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنہیں چن لیا انہیں کتاب دی. ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، تو اس بنیاد پر ہم اللہ کے چنندہ قوم ہیں، چنندہ لوگ ہیں. یہ قرآن سے جو جتنا جڑتا ہے اتنا زیادہ عظمت اور بلندی پاتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ مہینہ، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، یہ شہر مبارک بن گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مہینوں میں اس کی سب سے زیادہ عظمت و برکت حاصل ہو گئی. وہ رات جس میں یہ قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے اس کو قدر کی رات کہا. ہاں، قدر کے کئی معنی ہیں، فی الحال اس کا موقع نہیں. یہ رات جس میں قرآن کا نزول ہوا، یہ قدر کی رات بن گئی، یہ مہینہ مبارک بن گیا. ہاں، جس نبی پر جو فرشتہ لے کر آیا، وہ سردار فرشتوں کا جس نبی پر آیا، وہ سید المرسلین، رسولوں کے سردار بن گئے. اور جس امت کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، وہ خیر امت بن گئی. قرآن سے جو جتنا جڑے گا اتنا زیادہ عظمت پائے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. پورے قصے کے ساتھ صحیح مسلم میں حضرت عمر کی یہ روایت ہے کہ ایک شخص مکہ میں گورنر بنا دیا گیا. حضرت عمر نے عثمان میں گورنر سے پوچھا کہ تم یہاں ہو، وہاں کسے سونپا؟ کہا میں نے ابن ابزہ کو بنایا. کہا وہ کون ہے؟ کہا ایک آزاد کردہ غلام. ایک غلام کو، آزاد کردہ غلام کو آپ نے گورنر بنا دیا؟ کہا وہ قرآن کا علم، فرائض کا علم رکھتا ہے اور قرآن کو جانتا ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے، اس لیے اس کو گورنر بنایا. آج کل ہمارے یہاں جاہل لوگوں کو سیاست سونپی جاتی ہے اور علماء کو سمجھتے ہیں کہ دنیا داری کیا سمجھے گی. جو جتنا قرآن و حدیث جانے گا وہ زندگی کی حقیقت کو اتنا زیادہ جانے گا. اور یہ قرآن کریم ہمارے لیے صرف اس کے اگر نام آپ دیکھیں کہ قرآن کو اللہ نے کیا کہا، روح کہا. اس کے بغیر روح کی زندگی نہیں ہوگی. یہ نور ہے، لوگوں کو اندھیاریوں سے، گمراہیوں سے نکالنے والی روشنی ہے. یہ ہدایت ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذکرہ ہے، یہ شفا ہے. دل کی تمام بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے. یہ جو ہے لوگوں کے لیے تمام امراض سے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ایسے قرآن کے متعدد نام ہیں اور ان ناموں سے اس کی خصوصیات اور فوائد معلوم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جو اس امت پر نازل کیا، اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ہم کو ضرورت نہیں تھی. کھانے پینے، غذا، ہوا کی جو ضرورت ہے جینے کے لیے شریر کو، لیکن ہماری روح کو آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے انتہائی بھیانک اور دردناک عذاب سے بچنے کے لیے ضرورت تھی ہدایت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کی ضرورت کو قرآن کے ذریعے سے پورا کیا. قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے سمجھنے وغیرہ سے متعلق تفصیلات انشاءاللہ دوسرے دروس میں
خطبات جمعہ میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ یہاں میں نے تمہید کے طور پر یہ مجالس قرآن کا آغاز کرتے ہوئے میں نے دراصل یہ باتیں کہی، اور اس میں ایک بات جو قرآن کی عظمت کے بعد ہم کہنا چاہتے ہیں کہ صرف قرآن کی عظمت یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اس کی تلاوت کر لیں، اور نماز تراویح جو اصلاً قیام اللیل ہے، تراویح بعد میں نام پڑا، اس میں ہم قرآن کو سن لیں۔ تلاوت کرنا، قرآن کو سننا یقیناً نیکی ہے، برکتوں سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف 10 نیکی رکھتا ہے۔ الف لام میم، اللہ کے رسول نے فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف، ہر ایک کو ایک حرف کو پڑھا 10 نیکیاں۔ یہ واحد کتاب ہے جسے بغیر سمجھے پڑھنا بھی برکت کا باعث ہے دنیا کی، لیکن صرف پڑھ لینا قرآن کے حق کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس نعمت کی قدردانی نہیں ہے۔ اس نعمت کی قدردانی اس کے تمام حقوق کو سمجھنے اور اس کو اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنے میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو صرف تلاوت نہ کریں، قرآن کے کئی حقوق ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے نازل کیا، آسان کیا۔ یسرنا، ہم نے آسان کیا۔ ہاں، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسان کیا، تو کس معنی میں آسان کیا؟ پڑھنے میں آسان ہے۔ ہر معاملے میں قرآن سے جو بھی ہمارا معاملہ ہو، ہر معاملے میں قرآن آسان ہے۔ پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں آسان ہے۔ حفظ کرنا اور یاد کرنا، اس میں قرآن آسان ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا قرآن، اور دنیا میں قرآن کی طرح حفاظ آپ کو ملیں گے ہی نہیں۔ کتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت، ان کی مذہبی کتابیں بھی ہیں، لیکن 2-4 ان کی کتاب کے حافظ نہیں ملیں گے۔ وید کا حافظ کوئی ہندو میں شاید ہی ملے۔ ہاں، جب یہ دعویٰ قرآن کے حفاظ کے مقابل سنا گیا تو کوشش کی گئی لوگوں کو بیان کرنے کی کہ دیکھو وید کا بھی حافظ ہم نے بنا لیا، اور کچھ لوگوں نے مقابلے کے طور پر کیا، لیکن کس نے ان کی تراویح سنی؟ کس نے ان کے حفظ کا جائزہ لیا؟ خیر، اگر اکا دکا ہو بھی گیا تو شاذ و کل معدوم۔ ہاں، یہ معدوم کی طرح ہے۔ قرآن کے حفاظ کئی سال پہلے، 15-20 سال پہلے ایک سروے کیا گیا تھا، تو 2 کروڑ سے زیادہ تھے دنیا میں۔ آج میں ایسا سمجھتا ہوں 4 سے زیادہ ہوں گے۔ ہاں، یہ کوئی معمولی بات۔ اللہ نے اس کو حفظ کے لیے بھی آسان کیا، اس کو سمجھنے کے لیے آسان کیا کہ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سمجھنے کے لائق نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے کلام کا رد کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ ہم نے اسے آسان کیا، ہاں، سمجھنے کے لیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جو ہمیں سمجھ میں ہی نہ آئے وہ ہمارے لیے ہدایت ہو سکتا ہے کیا؟ جن لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لوگوں کا شعور کسی بھی معیار کا ہو، ایک بہت بڑا عالم ہو، سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کسی فن کا ماہر ہو، اور ایک کھیت میں کام کرنے والا کسان ہو، فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہو، جنگل میں رہنے والا باشندہ ہو، اگر وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو جتنی اس کو ضرورت ہے وہ ضرور سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ رب کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو بھی حاصل کرنا چاہے گا اسے ملے گا۔ آپ اور ہم دیکھیے، ہاں، ہم اور مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، قدر نہیں کرتے۔ جو لوگ غیر مسلم، ایسے مسلمان پیدا ہوئے، کیا نام ہے وہ، اسٹیفن اسٹیورٹ، کیا نام تھا اس کا، بہت بڑا جو گائک تھا برطانیہ کا، ہاں، یوسف اسلام بن گئے جو، ہاں، پہلے وہ موسیقار تھے، قرآن پڑھا، بہت لمبا واقعہ ہے ان کا، قرآن پڑھا، اسلام قبول کیا، پھر قرآن میں مہارت حاصل کی، اور آج وہ مبلغ اسلام ہے۔ برطانیہ میں اسکولیں چلاتے ہیں، انہیں یہودیوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہتی ہیں۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ لوگوں نے اسلام قبول کیوں کیا۔ کیلانی صاحب نے لکھا کہ میں نے ایسے 2,500 سے 3,000 لوگوں کا مطالعہ کیا جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ وہ کس چیز سے متاثر ہوئے، تو سب کے بارے میں ایک مشترک چیز پائی کہ وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ضرور متاثر ہوئے، سب سے زیادہ قرآن سے متاثر ہوئے۔ اور بڑے بڑے ماہرین فن، مختلف علوم کے ماہرین، خیر بات لمبی ہو رہی ہے، ہاں، یہ تمہیدی بات ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس پر کبھی اور ضرورت رہی تو کچھ اعتراض اور سوال لوگ اٹھاتے ہیں، یہ اتنا سمجھنا جتنی ضرورت ہے سب کے لیے آسان ہے، خاص طور سے عقائد کے سلسلے میں۔
میں ایک پوری تقریر کرنا چاہتا تھا. شیخ بازمول نے بڑا اچھا اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے ذریعے سے ہم کو دین کے معاملے میں بے نیاز کر دیا. نوجوان غور سے سنیں, یہ بہت لمبی چوڑی بات کو میں صرف 2 جملے میں بول رہا ہوں, دلائل تفصیلات کسی اور موقع پر, کہ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح جو قرآن کی تفسیر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ سنت ہے اور وہ قرآن کا بیان ہے. کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, یہ رسول کی ڈیوٹی اللہ نے بیان کی تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا. تو مبین قرآن, مفسر قرآن خود اللہ نے رسول کو بنایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر ابو ذر غفاری اور بہت سارے لوگوں کے اقوال ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہماری ہر ضرورت کی, دین کے لیے اوامر نواہی کی جتنی بھی ضروری چیز دی, تبیانا لکل شیء ہے نا قرآن میں. امام مجاہد کہتے ہیں جو کئی صحابہ کے شاگرد ہیں کہ اللہ نے کہا کہ قرآن کو ہم نے ہر چیز کا بیان بنایا. ہر چیز کا بیان مطلب کیا؟ یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے, یہ بھی بیان کر دیا. منکرین حدیث قرآن بھی نہیں مانتے. تو تبیانا لکل شیء کا معنی حضرت امام مجاہد نے کہا کہ مطلب جن چیزوں کا ہم کو حکم دیا, جن چیزوں سے منع کیا اور جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری تھا, سب بیان کر دیا. تو انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ ایسے احکام مسائل میں جو پیش نہیں آئے, جن کی ضرورت پیش نہیں آئی, ان کے پیچھے پڑھنے میں مشغول نہ ہو. مسلمان کا کام یہ ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا, آپ نے فرمایا کہ حج کرنا فرض ہے, کہا ایک مرتبہ, کہا ہر سال, تو آپ نے کہا کہ تم سے پہلے کے لوگ جو ہیں اسی لیے ہلاک ہوئے, زیادہ کھود کرید اور سوالات کرنے سے, اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے اور چوں چرا کرنے کی وجہ سے. تو یہ ہاں آگے آپ نے فرمایا کہ بس ما امرتکم فاتوا منہ ما استطعتم, جو کچھ میں تمہیں حکم دوں, رسول فرما رہے ہیں کہ جو حکم دوں تو تمہاری جتنی طاقت ہے اس کی اطاعت کرو, اور جس سے منع کر دوں اس سے رک جاؤ. بس یہی دین ہے, یہی کامیابی کی ضمانت ہے. ادھر ادھر پڑھنے کی, غیر ضروری مسائل میں گفتگو کرنے کی, جو ہمارا دائرہ ہی نہیں ہے, جو ہماری قوت ہی نہیں ہے, اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج ہمارے یہاں بہت سے نوجوان خلافت کی بات کرتے ہیں. چاند کا مسئلہ جو گورنمنٹ کا, حکومت کا, ذمہ داروں کا کام ہے, جماعت کے ذمہ دار جو چیز نپٹاتے ہیں, وہ عوامی سطح پہ بحث کر کے کیا مطلب ہے؟ جو چیز آپ کی طاقت کے باہر ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ غریب ہیں, آپ سے زکوٰۃ کا سوال نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. آپ غریب ہیں یہ نہیں پوچھے گا کہ حج کیوں نہیں کیا تھا. جو کر سکتے تھے اور نہیں کیا اس کے بارے میں پوچھے گا. لہٰذا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا, قرآن نے جو بتایا, اس کو مان لو, چوں چرا نہ کرو. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہمارا دین غیر عقلی ہے, بالکل عقلی ہے, فطری ہے, مفید ہے, ساری خوبیاں ہیں. لیکن یہ ایک بنیادی بات کہ قرآن نے سب کچھ بیان کیا اور ہمارے لیے سمجھنے کو آسان کیا. پھر اس کے بعد قرآن عمل کے لیے بھی آسان ہے. اس کے احکامات, عقائد, عبادات, اعمال, کبھی کمپیریزن کیجیے آپ, ہاں, کہ ہم کو یہ نماز دی ابھی آپ نے پڑھا, ہاں, کتنی اچھی, کتنی آسان ہے. دنیا کے منصف, انصاف کرنے والے لوگ جب دوسری عبادتوں کو دیکھ کے اسلامی عبادت دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. کہا اس سے اچھی ہے ہی نہیں عبادت. اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا, کتنا معتدل روزہ ہے. دوسرے مذاہب کے روزوں کو دیکھیے, کوئی روزہ ایسا ہے جو مذاق لگتا ہے, یہ سب کھا سکتے ہیں صرف فلاں چیز نہ کھائیں. کوئی روزہ ایسا ہے کہ کئی دن کا ہے جو انسان کو کمزور اور ناتواں بنا دیتا ہے, یعنی غیر فطری ہے. اسلام کا روزہ فطری ہے, مفید ہے, نقصان نہیں کرتا, اور اس میں بھی سہولیات ہیں. اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کو چھوٹ دے دی گئی ہے. ایسی فطرت کا لحاظ اور ایسی جامعیت آپ کو دنیا کے کسی دین میں نہیں ملے گی. معاف کیجئے گا, پہلا درس ہے تمہید کے طور پر کہ آج کا جو یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ قرآن فہمی یہ کتنا ضروری ہے, یہ بتانے کے لیے کہ قرآن انتہائی قیمتی نعمت ہے, اس کی قدر پہچانیے. اللہ نے کہا کہ ہم نے آسان کیا, لہٰذا اپنے دل و دماغ کو فارغ کیجئے. اگر آپ انجینئرنگ فلاں اور فلاں اور فلاں چیز کو سیکھ سکتے ہیں تو اس سے بہت آسانی سے قرآن سیکھ سکتے ہیں.
قرآن کے لیے اپنے دماغ کو خالی کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا۔ میں نے کہا کوئی قرآن سے جتنا زیادہ جڑتا ہے اتنی عزت پاتا ہے۔ صحابہ کرام قرآن سے جڑ گئے تھے، عہد جاہلیت میں ان کی کیا حالت تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی قومیں ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو جا کے قیصر و کسریٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ عرب کے بدو کل تک جو ہمارے انتہائی پست ہوتے آج ان کی ایسی کیسی طاقت ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن اور رسول سے جڑ کر ہمیں یہ مقام حاصل ہوا ہے، اللہ نے یہ عزت دی ہے۔ وہ کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ ایسے نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن ایک طرف رمضان المبارک میں کئی مرتبہ قرآن ختم کر لیا، لیکن اس میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور سودی لین دین کر رہے ہیں، اس میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور ہم والدین کو پھٹکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے نہیں اللہ کی بات ٹھیک ہے کہ قرآن میں حسن سلوک اور اف تک نہ کہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ابا ذرا الگ ہیں، انہیں آپ کا کوئی اسپیشل قرآن آنا چاہیے تھا۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ابا آپ پر ظلم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کو اف کہہ سکتے ہو، جھڑک سکتے ہو، گالی دے سکتے ہو، گھر سے نکال سکتے ہو، بدسلوکی کر سکتے ہو۔ یہ قرآن نافہمی کا نتیجہ ہے۔ گمراہیاں پھیل رہی ہیں، آج یہود نصارہ مختلف قسم کے منصوبے بنا کر مسلمان نوجوانوں کا شکار کر رہے ہیں، اختلافات ڈالتے ہیں، گمراہیوں میں ڈالتے ہیں، گلیمر کی دنیا دکھا کر کھیل کود اور نہ جانے کون سے ذرائع سے میڈیا ہمارے نوجوانوں کو بھٹکاتا ہے۔ ان سب چیزوں میں نوجوان جو شکار ہو جاتے ہیں ان سازشوں کا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ نوجوان علماء سے اور قرآن سے دور ہیں۔ قرآن سے جوڑ دیجیے اپنے نوجوانوں کو۔ جس طرح ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے تعلیم حاصل کر کے اچھی ڈگری حاصل کرے، بعد کی زندگی اس کی اچھی گزرے، کہیں اس سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد والی زندگی میں وہ صحیح کامیابی سے ہمکنار ہو، جنت پائے اور جہنم سے بچ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن سے جوڑیں۔ صحابہ کرام حضرت ابن مسعود وغیرہ کہتے ہیں، ابن عمر ابن مسعود، کہ ہم لوگ کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کی 10 آیتیں سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، پھر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے، اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ یہ تھا قرآن سیکھنے کا ان کا انداز اور طریقہ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو دنیا میں فتوحات کا ایسا سلسلہ عطا فرمایا جو پوری تاریخ انسانی میں بے مثال ہے اور لوگوں کو حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے یہ جو مجالس ہم منعقد کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ کا، اور اس کے بعد یہاں کے منتظمین کا، امام صاحب اور ذمہ داران کا، کہ مجھے یہ موقع دیا رمضان کی مناسبت سے، جو عمل کا مہینہ ہے، عمل کے ساتھ ساتھ چونکہ علم ہونا چاہیے، اور اس کا مقصد اور مقصدیت یہ ہے روزہ اور قرآن کا کہ ہم قرآنی انسان بنیں، متقی پرہیزگار بنیں، اس کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف میں رمضان المبارک میں تعلیم و تعلم کے سلسلے کو بھی کم یا ختم کر دیتے تھے۔ امام مالک کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا درس روک کے عمل کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، لیکن ہمیں اور آپ کو ایک ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عمل خوب کرتے تھے وہاں حسب ضرورت لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے، رمضان المبارک میں بھی سمجھاتے بجھاتے تھے۔ تو گویا ہم اسے یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے رمضان کے قرآن قیام اللیل اور جو کچھ ہم عمل انجام دے رہے ہیں اس کی روح کو جاننے کی ایک کوشش ہے۔ چنانچہ اس مجلس میں جو مجلس قرآن فہمی یا تدبر قرآن کہہ لیجئے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، اس میں ہم قرآن کی مختلف صورتوں اور آیات کی روشنی میں اللہ کی کچھ ہدایات کو کچھ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کی ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک آیت ایک ایک کتاب ہے، اس میں معانی کے سمندر سمٹے ہوئے اللہ کا کلام، ہم اس کی پوری تفسیر نہیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک مختصر سا وقت، بات لمبی ہوگی تو لوگوں کو گرا معلوم ہوگا، اس لیے ہم اختصار کا بھی لحاظ کریں گے۔ آئیے ہم بات کو سمیٹ کر، کچھ وقت زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ آج یہیں ختم کر دوں جی؟ 15 منٹ ہوئے تو نہیں، میں اور وقت لے سکتا ہوں، کتنا جی؟ میں آج کے درس میں سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وقت زیادہ ہو رہا ہے تو یہیں ختم کر دوں، سورہ فاتحہ پر گفتگو کل ہوگی۔ جواب دیجیے، چلنے دوں؟ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، آج ہم اس کے کچھ عظمت، معنی، مفہوم اور بعض ہدایات پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورت مکی سورت کہلاتی ہے، بلکہ ابتدائی طور پر نازل ہونے والی سب سے مکمل سورت بعض علماء کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت اور عظمت یہاں تک ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور دوبارہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ اس کی عظمت کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے کئی نام ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے
الاتقان فی علوم القرآن ان کی کتاب ہے، اس میں بتایا ہے کہ اس سورہ مبارک کے 20 ناموں کو انہوں نے ذکر کیا، 20 ناموں کو، جن میں سے ایک نام ہے الفاتحہ جو ہم نے پڑھا، ام الکتاب اور ام القرآن، الحمد، السبع المثانی، الکافیہ، الشافیہ، یہ یہاں انہوں نے چند نام ذکر کیے ہیں۔ اس کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے، رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے کہا اس کو الصلاۃ، سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہا۔ صلاۃ پوری نماز کو کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں، اور نماز میں ایک عمل ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ایک عمل کو پورے عمل سے تعبیر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس پورے عمل کا رکن ہے، اہم بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ یہاں میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں ان ناموں کی مناسبت کہ کیوں یہ نام دیے گئے۔ فاتحہ اس لیے کہ قرآن کریم کو اس کے ذریعے سے آغاز ہو رہا ہے، قرآن کا مقدمہ ہے، آغاز ہے، اس لیے فاتحہ۔ اور اس لیے بھی بعض علماء نے بیان کیا کہ ہماری نماز کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ دوسرے ام الکتاب یا ام القرآن جو کہا گیا اس لیے کہ یہ دین کے تمام مقاصد کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے پچھلی، اس کو مہیمن کہا گیا، پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی ہدایات کو اپنے اندر سمیٹے رکھا ہے، قرآن نے سمیٹ لیا ہے، اور قرآن کے معنی اور مفہوم اور ہدایات کو سورہ فاتحہ میں سمیٹا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے معنی اور مفہوم کو یا مقصد کو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سمیٹا گیا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، بندہ جب اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو کہا اس میں مقاصد دین پر مشتمل ہے۔ تیسرے اس کو ہم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ الحمد سے، اللہ کی تعریف کے بیان سے شروع ہوتی ہے، اور ایسی کئی صورتیں ہیں۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ قرآن کا آغاز بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے کیا گیا۔ اگر ایک بندہ غور کرے اور دنیا کی کائنات میں نظر ڈالے، اپنے آپ کو دیکھے، غور کرے، تو وہ چیز جو سب سے پہلے اس کی زبان سے نکلنا چاہیے فطری طور پہ، اس کا دل و دماغ یہ کہے گا کہ سب سے پہلے یہ کلمہ دل و دماغ سے نکلنا چاہیے کہ واقعی جس ذات نے یہ کائنات بنائی، ہمیں بنایا، یہ نعمتیں عطا کی، وہ تعریف کے لائق ہے، حمد اور ستائش کے لائق ہے، ساری تعریف کا سزاوار وہی ہے۔ اسی طرح قرآن کو السبع المثانی خود قرآن میں کہا گیا، سورہ حجر کی مشہور آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سبع من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں عطا کی۔ یہ مثانی قرآن کو، یہ 7 آیتوں کو بار بار دہرائی جانے والی کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ کہ اس میں کہتے ہیں کہ اس کو نماز میں بار بار دہرانے کا حکم دیا گیا، ایک بات، اور دوسرے یہ کہ اس میں ثنا سے اگر کہیں مثانی جس میں تعریف کی گئی ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے اور قرآن عظیمت ہے، تو یہ سبع مثانی کو سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں مراد ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وضاحت کی آگے جو میں نے بیان کیا، اس کا نام ایک کافیہ ہے اس لیے کہ لأنہا تکفی فی الصلاۃ عن غیرہا، نماز میں دوسروں سے کفایت کرتی ہے، یعنی صرف سورہ فاتحہ آپ نے پڑھے نماز میں چل جائے گا، لیکن سورہ فاتحہ کی جگہ دوسری کوئی چیز پڑھیں تو یہ کافی نہیں ہوگی۔ شافیہ اس کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے جو حضرت ابو سعید خدری سے کہا تھا وما یدریک انہا رقیہ، بخاری کی روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، دم جھاڑ کا ذریعہ ہے، اسی لیے اس کو شافی کے ساتھ شفا بھی کہتے ہیں۔ یہاں نسخہ لے لیں، میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ دھیان دیں کہ پھونک جھاڑ کا آج کل جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے، اور اس کے پاس جاتے ہیں، ایمان اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ داؤ پہ لگاتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور ایمان بھی، اس کے بدلے میں قرآن حدیث نے جو بتایا اس کو اختیار کیجئے۔ آپ کا کوئی بھی مریض ہو، گھر میں بیمار ہو، اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ بار بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ اللہ ضرور شفا دے گا۔ یہ شافی بھی ہے۔ اس کی فضیلت میں یہ چند ناموں کا تھوڑی سی تشریح میں نے کی، اس کی فضیلت میں کئی روایتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تم کو ایک ایسی سورت بتاؤں گا، اس کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ یہی سبع مثانی ہے،
اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آسمان سے ایک فرشتہ آواز آئی، فرشتہ آیا اور کہا کہ یہ آسمان کا ایسا دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، صرف آج کھلا ہے، اور یہ فرشتہ جو دنیا میں آ رہا ہے یہ پہلی مرتبہ آیا۔ اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی کہ ابشر بے نورین اوتیتہما، کہ آپ خوش ہو جائیے، ہاں آپ کو میں بشارت اور خوشخبری دے رہا ہوں ان دو نور کی جو آپ کو دیا گیا، جو آپ سے پہلے اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ وہ ایک روایت۔ اور یہاں کہا کہ میں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہاں تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ خود قرآن کے اندر اس جیسی صورت نازل نہیں کی گئی، سورہ فاتحہ کے جیسی، سورہ فاتحہ کے مثل نہ توریت میں نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ خود قرآن میں کوئی دوسری سورہ اس کے جیسی نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَسَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، اور یہ سبع من المثانی ہے اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح الجامع میں موجود ہے۔ آپ اس سے یہ دو روایتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کتنی جامعیت کی حامل ہے۔ اس سے متعلق کچھ ہدایات اور کچھ باتیں ہیں، اگر میں اسے شروع کروں تو تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے گا، لہٰذا آج یہیں چھوڑتا ہوں، کل اسے پورا کریں گے۔ حالانکہ کل ہم سورہ بقرہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ آپ کو اکتاہٹ نہ ہو، پورے نشاط کے ساتھ آپ سنیں اور اس کے جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بسائیں۔ خاص طور سے سورہ فاتحہ ہر مرد عورت کو، جوان بوڑھا بچے کو بھی ہم کو سیکھنا اور سکھانا چاہیے، کیونکہ ہر نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں جو دعا سکھائی گئی ہے، جب اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے۔ لہٰذا اس کے معنی اور مطالب کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہم جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی نعمت کی قدر کو پہچاننے اور اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے جو حقوق ہیں ہماری طاقت کے مطابق ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صاحب قرآن بنائے۔ اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فضائل اور برکتیں قرآن سے جڑنے اور قرآنی انسان بننے کے لیے متعین کی ہیں، پروردگار ان سب سے ہم کو مالا مال فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔